السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ محترم حضرات، ہم جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اللہ خود داتا ہے۔ داتا مانے دینے والا ہے۔ ایک کم کرے پنکھا۔ اللہ خود داتا ہے، دینے والا ہے، فارسی لفظ ہے۔ داتا جو ہے وہ خود ہم سے کیوں کہتا ہے کہ تم دو؟ اس کی کیا وجہ ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کی کیا فضیلت ہے؟ یہ دو باتیں ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، یہ جو لفظ انفاق ہے، انفاق میں اگر تقسیم کرے موٹی موٹی باتیں تو تین باتیں آتی ہیں۔ پہلا آتا ہے کہ ایسا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو آپ پر، ہم پر واجب ہے، فرض ہے، واجب نہیں، فرض ہے، جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جو واجب کا درجہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے ایک منت مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے گا، میں مسجد میں 50 لاکھ روپے دوں گا، 20 لاکھ دوں گا، جو بھی ہے، یہ کوئی ہے کہ آپ نے اپنے اوپر کیا کر لیا؟ واجب کر لیا۔ تیسرا ہوتا ہے صدقہ، عربی زبان میں بات کر رہا ہوں، جس کو آپ کبھی جو ہے وہ عطیہ بولتے ہیں، کبھی امداد کہتے ہیں، کبھی للہ کہتے ہیں، کبھی فی سبیل اللہ کہتے ہیں، کبھی فی اللہ کہتے ہیں۔ وہ جو چندے والے سے خاص کر بامبے میں بہت، نہیں آپ للہ لکھیے، آپ فی اللہ لکھیے، حالانکہ وہ مدرسے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن چونکہ پیسہ لینا رہتا ہے لہذا ہم ان کی بات سن لیتے ہیں، ورنہ حقیقت میں سب صدقہ ہے عربی لحاظ سے۔ تو یہ تین طریقے کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، جس میں بھی، ایک جملے میں بتا رہا ہوں، جس میں بھی آپ کی ثواب کی نیت ہے وہ سب فی سبیل اللہ ہے۔ وہ تینوں کو بھی جو ہم نے ڈیوائیڈ کیا، اس کو بھی لپیٹیں تو کیا بولیں گے؟ فی سبیل اللہ۔ جس پیسے کے خرچ کرنے میں بندہ امید رکھے کہ رب ذوالجلال مجھے ثواب دے گا، وہ سب کا سب کیا ہے؟ حقیقت میں فی سبیل اللہ ہے۔ تو قرآن نے اس کو ایک لفظ میں کہہ دیا کہ جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں۔ فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ کمثل حبۃ، کہ جیسے آپ نے ایک دانہ زمین میں ڈالا اور اس دانے سے 7 بالیاں نکلی، اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوا، تو گویا ایک دانہ برابر 700 دانہ ہوا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ واللہ یضاعف، پروردگار عالم اس سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ اس کی حکمت ہوتی ہے کہ جس کو چاہتا ہے اس کو ایک کے بدلے 700 کے علاوہ بھی دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ ایک بات اور کہہ رہا ہوں، اگر میں سمجھا لے گیا تو بڑی بات سمجھاؤ۔ یہ جتنی آپ عبادت کرتے ہیں
اس کو جب تقسیم کیا جاتا ہے، ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، تو وہ دو طریقے عبادت کہلاتی ہیں۔ ایک کہلاتی ہیں اللہ کے حقوق، حقوق اللہ، ایک کہلاتی ہیں حقوق العباد، بندوں کے حق۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو جتنی بھی عبادت ہیں وہ سب کا بینیفٹ بندوں کو جاتا ہے۔ میں چار چیزیں تو فرض ہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ۔ اس میں سے نماز، روزہ اور حج، زکوٰۃ تو آپ کو معلوم اس کا فائدہ جاتا ہی کس کو ہے؟ بندوں کو، گرچہ اس کو بھی حقوق اللہ کہا گیا ہے، لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ بندے اٹھاتے ہیں۔ یہ جو نماز ہے، یہ نماز جو جماعت سے پڑھنے کی بات کہی گئی ہے، جماعت کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر محلے وائز لوگ اکٹھا ہوں، اپنے اپنے محلے میں جماعت سے پڑھیں اور ہمارے بندوں کی پرابلم کو حل کرنے کی فکر کریں۔ ویکلی 2-4-10 مسجد والے جامع مسجد میں اکٹھا ہوں اور 2-4 محلے والے مل کر پرابلم مسلمانوں کی حل کریں۔ سال میں ایک مرتبہ سٹی لیول پر اکٹھا ہوں عید کے موقع پر اور شہر کے لیول پر مسلمانوں کی پرابلم حل ہو، اور سال میں ایک مرتبہ حج کے موقع پر اکٹھا ہوں اور عالمی سطح پر مسلمانوں کی پرابلم حل ہو۔ تو نماز میں بھی گرچہ ہے اللہ کہا، لیکن اس میں بھی کس کو سامنے رکھا گیا ہے؟ بندوں کو سامنے رکھا گیا ہے۔ حج کیا ہے؟ حج جن چیزوں کا نام ہے، بیت اللہ، عرفہ، مزدلفہ، سعی، صفا اور مروہ، یہ ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ یہ کہہ دیا جاتا کہ آپ حج کے ارکان کسی وقت جا کر کے یہ چاروں میں کر لیجئے، آپ کا حج ہو جائے، ایسا نہیں کیا گیا۔ ایک سال میں دن متعین کیا گیا تاکہ عالمی سطح پر مسلمانوں کی پرابلم کو یہاں بیٹھ کر ڈسکس ہو اور اس کے بعد مسئلے کو حل کیا جائے۔ تو حج میں بھی کس کو سامنے رکھا گیا؟ بندے کو سامنے رکھا گیا۔ اس کے بعد روزہ ہے۔ یہ روزہ جو بھوکا رہنا ہے، اس کے پیچھے بھی یہ راز ہے کہ جو لوگوں کو کھانا نہیں ہے، جب کوئی آدمی کہتا ہے، جیسے کہ ملکہ وکٹوریہ سے ایک مرتبہ کہا گیا کہ بھائی لوگ روٹی کے محتاج ہیں، تو انہوں نے کہا روٹی نہیں مل رہی تو بریڈ کھائیں۔ اس کو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ روٹی محتاج ہونے کا مطلب کہ اس کے پاس کھانا ہی نہیں ہے۔ اس نے فوراً کیا کہا کہ روٹی کیوں؟ اسے کیا معلوم بھوک کسے کہتے ہیں، اسے کیا معلوم فاقہ کسے کہتے ہیں۔ تو اس نے آفر کر دیا کہ اگر روٹی نہیں ملتی ہے تو بریڈ کھائیں بھائی، اس میں کیا پرابلم ہے۔ تو ایسے ہی اگر کسی آدمی کو بھوک کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہوگا تو وہ اس بھوکے بیچارے آدمی کے بارے میں کیسے وہ سمجھ پائے گا کہ بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ تو روزے میں بھی اس بات کا خیال رکھا گیا کہ بندوں کا معاملہ سمجھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان میں سب میں ہی بندے ہیں۔ ہر عبادت کی جڑ میں، ہر قانون کی جڑ میں اللہ نے اپنے بندوں کا فائدہ، دنیا میں امن شانتی کیسے رہے، اسی بنیاد پہ سارے قانون بنائے گئے ہیں۔ تو یہ جو اس میں انفاق ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ ٹوٹل کس کا حق سامنے رکھا گیا ہے؟ بندوں کا حق رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ چاہے جتنی عبادت کر لیں، غور سے سنیے گا، آپ تہجد گزار ہو جائیں، ہر سال حج کریں، سب کچھ کریں، بندے کا حق اگر مارا ہے تو حج جیسی عبادت بھی معاف نہیں کرا سکتی اس بندے کے حق سے، جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے۔ رب ذوالجلال قادر مطلق ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں بندوں والا نہیں معاف کروں گا۔
یہ جو آپ غلط فہمی میں مبتلا ہو کر کے آخری عمر میں حج کرنے جاتے ہیں بوڑھے ہو کر کے کہ جائیں گے اور وہاں سے ایک دم جو ہے فریش ہو کر کے آ جائیں گے، وہ بندوں کا حق مارا ہے تو کبھی فریش نہیں ہوتے ہیں، لہذا اس کا دینا ہی دینا ہے۔ تو بندے کے حق کی سیریسنس اللہ نے اس طریقے سے اصولی طور پر بیان فرمائی۔ اب یہ جو داتا ہے، اللہ داتا ہے، داتا ہم سے کیوں مانگتا ہے کہ تم دو؟ وہ تو خود داتا ہے۔ وہ سب کو چاہے کروڑپتی بنا دے، کیا پرابلم ہے اس میں؟ اچھا ہو جائے گا، سب لوگ کروڑپتی ہو جائیں۔ محدث صاحب کہہ رہے ہیں اچھا ہو جائے گا، بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی۔ ہبلی کے سارے لوگ A to Z کروڑپتی ہو جائیں، کروڑپتی جب ہونے کے بعد مؤذن صاحب سے جب کہا جائے گا کہ آپ اذان دیجئے، مؤذن صاحب بولیں گے تمہیں آ کر ہمارے گھر میں اذان دو، دے گی؟ بولی نہیں۔ ہماری بیوی کو تکلیف ہو گئی، اب ہم کو کوئی آدمی چاہیے جو مدد کرے بیوی کی۔ ہم اگر کسی عورت سے کہیں گے بھیا جھاڑو پوچھا کر دو، پریشان ہے، بولیں گے مولانا صاحب اپنی بیوی کو ہمارے یہاں بھیجیے، تو پرابلم حل نہیں ہوگی، پرابلم کریٹ ہو جائے گی۔ یہی تو رشیا نے کیا تھا۔ رشیا جو ٹوٹا، تو رشیا کے ٹوٹنے کی وجہ کیا تھی؟ رشیا نے یہ کہا تھا کہ بھئی سب برابر ہوں گے، اگر پی ایم سائیکل سے چلتا ہے تو سب لوگ سائیکل سے چلیں، اگر وہ ٹرین سے چلتا ہے تو سب ٹرین سے چلیں، کام سب لوگ کرو، جتنی ضرورت ہوگی اتنا پیسہ۔ نتیجہ نکلا کہ 26 حصوں میں تقسیم ہوا ملک۔ کتنے حصے میں؟ 26 ٹکڑے ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ داتا ہے، لیکن وہ ہم سے کہتا ہے دو، اس کے پیچھے کیا کیا راز ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے عقلی لحاظ سے قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جان، تمہارا مال خرید لیا ہے، خریدنے کے بعد تمہارے پاس بطور امانت رکھ دیا ہے۔ لاجک کہتی ہے امانت دار اگر اپنی امانت مانگے کہ میری امانت واپس کر دو تو اس کا حق بنتا ہے۔ بازار میں بہت مرتبہ تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا کہ دکان سے سامان، اسی دکان سے سامان خریدتا ہے، خریدنے کے بعد تھیلا رکھ دیتا ہے کہ بھیا میں ابھی گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد واپس آؤں گا۔ اب 2 گھنٹے کے بعد واپس آیا تو آپ پھیل گئے، گاؤں میں آپ کا کون سا سامان یہاں رکھا ہے؟ اب آپ بتائیں لڑائی ہونی کی نہیں ہونی ہے؟ وہ بول کر گیا تھا گھنٹہ 2 گھنٹے میں آتے ہیں، 2 گھنٹے کے بعد تم بدل گئے، اب اس کی امانت واپس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو رب ذوالجلال نے مومن کے پیدائش سے پہلے ہی سودا کیا۔ اسے معلوم ہے کہ یہ پیسہ اتنا آسان نہیں ہے نکالنا، اس لیے اس نے اس کا سودا کیا، اور سودے میں جو اگینسٹ میں بات رکھی کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے۔ لہذا اگر امانت دار جس نے امانت رکھی ہے، اگر وہ اپنی امانت مانگ رہا ہے تو اس کو مانگنے کا حق ہے۔ صحیح بات ہے نا؟ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، مال کے بارے میں قرآن مجید نے یا شریعت نے 2 پالیسی بیان کی ہے کہ مال فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور مال اللہ کا فضل بھی ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ کہہ کر اس نے مال کے بارے میں ایک کلیئر پالیسی بتا دی کہ مال جو ہے نا وہ فتنے کا باعث ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ، تھوڑا سا مال آ جاتا ہے، ہم تو روز جھیلتے رہتے ہیں، تو کچھ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن روکڑا ہے، پیسہ ہے، یہ بھی نہیں شرماتے بات کرتے ہوئے کہ ایک عالم سے، ایک قرآن کے جاننے والے سے اس کے سامنے اس کا مال بلواتا ہے، کہتا ہے مولانا صاحب میں یہ سمجھتا ہوں مسئلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ مال بلوا رہا ہے۔
یہ کون بلوا رہا ہے؟ یہ مال بلوا رہا ہے. اسے معلوم ہے کہ 2 کتاب بھی مکمل نہیں پڑھی ہے. یہاں 14 سال ٹاٹ پھاڑے ہیں. وہ 14 سال جس نے ٹاٹ پھاڑے ہیں بیٹھ بیٹھ کے، اس کے سامنے 2 کتاب بھی نہ پڑھنے والا کیا بولتا ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ نظریہ ایسا ہے، میرا نظریہ ایسا ہے. یہ مال کا فتنہ ہوتا ہے. اسی کو کہا گیا ہے کہ یہ مال فتنہ ہے. فتنے میں ایک تو یہ سمجھ میں آتی بات، ظالم جتنے بھی دنیا میں ہیں وہ سب مالدار ہیں. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے آپ کے ہاں بھارت میں باہوبلی ہیں. باہوبلی کی وجہ کیا ہے؟ ایسا تھوڑا ہے کہ فائٹ کر لیں گے تو جیت جائیں گے. فائٹ میں نہیں ہے باہوبلی، لوگ پیسے میں باہوبلی ہے. لوگوں کا مرڈر کرا دینا، لوگوں کو خرید دینا، اپنے مقصد کے تحت جو چاہیں کرا لینا. تو اللہ تعالیٰ نے طلب کیا ہے کہ مال اگر خرچ کرنے کا مزاج ہوگا تو مزاج سے ظلم اپنے آپ ختم ہو جائے گا. جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچہ کرتے ہیں، دیکھیں ایک خرچہ یہ بھی نوٹ کر لیں، سلطانہ ڈاکو کی کہانی سنی ہے. سلطانہ ڈاکو اپنے علاقے میں ڈکیتی نہیں ڈالتا تھا، باہر ڈالتا تھا، لا کر کے اپنے علاقے والوں کو خوب خرچہ کرتا تھا. تو آپ بولیں گے مولانا خرچہ کیا ظلم کر رہا ہے. خرچہ 2 طریقے سے ہوتا ہے. ایک جیسے سیاستدان خرچہ کرتے ہیں، بھی الیکشن کا ٹائم ہے، بولیں گے کہ ہم آپ کے یہاں افطاری کرانا چاہتے ہیں، بولتے نا آپ کی مسجد کی چھت نہیں پڑ رہی ہے، چھت ڈلوا دیتے ہیں. یہ جو خرچہ کرنا ہے، یہ خرچہ کرنا، یہ تو ظلم ہی کی ظلم کرنے کے لیے خرچہ کر رہا ہے کہ ہمارا ظلم چھپا رہے، اس لیے وہ خرچہ کر رہا ہے. جو آدمی للہ خرچہ کرتا ہے وہ کبھی ظالم نہیں ہو سکتا. انفاق کی یہ شان ہے، اور نہ ظلم کو برداشت کر سکتا ہے. اسی لیے سب سے زیادہ، غور سے سنیے گا، سب سے زیادہ خرچہ کرنے والی ذات حبیب مصطفیٰ کی ہے. حبیب مصطفیٰ کو یہ برداشت نہیں تھا کہ ظلم ہو جائے. کیوں؟ انفاق کرنے والا نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم برداشت کرتا ہے. لہذا یہ جو دوسری وجہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ سے مطالبہ کیا تاکہ تمہارے لیے یہ مال فتنہ نہ بنے اور مال ڈیوائیڈ ہوتا رہے. تیسری بات، اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے. بتایا آپ کو کہ ساری عبادتوں کا سینٹرل آئیڈیا وہ بندے ہیں. سب کا فائدہ کس کو پہنچنا چاہیے؟ بندے کو. اب انفاق ڈائریکٹ فائدہ پہنچتا ہے. پروردگار عالم کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس نے میرے بندوں کی ضرورت کو سمجھا. جب بندے کی ضرورت کو سمجھتا ہے تو پروردگار عالم بہت خوش ہوتا ہے. اور اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. ہر کریٹر، ہر خالق، غور سے سنیے گا، ہر کریٹر کو اپنی کریشن سے پیار ہوتا ہے. ہر خالق کو اپنی مخلوق سے پیار ہوتا ہے. کئی مرتبہ آپ کو مثال دیا ہوں کہ آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ بہت خراب ڈرائنگ کرتا ہے، آپ کو لا کر کے دکھلاتا ہے کیونکہ وہ اس کا خالق ہے، اس نے بنایا ہے، حالانکہ بہت خراب ہے. اگر آپ اس کے منہ پہ بول دیں بیکار ہے، بکواس ہے، پھاڑ کر پھینک دیں، آپ اس کا غصہ دیکھیے. کیوں؟ کیونکہ اس نے بنایا ہے نا، لہذا اس کو اس سے پیار ہے. جس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے اس کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے. اب جب بندوں، جیسے آپ ٹرین میں ہم چلتے ہیں تو کبھی کبھی فیملی بھی رہتی ہے، اب ان سے بات بھی کرنا ہے، 30-40 گھنٹے کا سفر ہے، تو بات کیسے کریں؟ تو بچے کو بیچ میں میڈیٹر بناتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں. کیا نام ہے تمہارا؟ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ کس اسکول میں پڑھتے ہو؟ تم تو بہت اچھے بچے ہو. ایسی باتیں ہم جیسے کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 منٹ
وہ پیرنٹس ہم سے فوراً کنیکٹ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کے وہ کریٹر نہیں ہے، کریٹر کا چھوٹا سا حصہ ہے صرف، وہ اس کا بچہ ہے. میں نے اس سے پیار دکھلایا اور وہ فوراً ہم سے پیار دیکھ کر کے ہمارا 40 گھنٹہ گزرتا ہے. ایسے ہی پروردگار عالم جب اس کے بندوں سے بندہ پیار کرتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے غالباً نقل کیا ہے، مجھے حدیث کی تحقیق تو نہیں ہے، کہ زمین کو بڑا غصہ آیا کہ لوگ مجھ پر چلتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، آپ مجھے اجازت دیجئے میں پھٹ جاؤں اور جو ظلم کرے اس کو اندر لے لوں اور برابر ہو جاؤں. تو پروردگار عالم نے کہا کہ اے زمین، تو اس لیے کہہ رہی ہے کیونکہ تو نے ان کو پیدا نہیں کیا ہے. اگر تو ان کو پیدا کرتی تو بڑا پیار کرتی. مجھ سے پوچھ کہ میں نے ان کو پیدا کیا ہے، میں کتنا پیار کرتا ہوں، لہذا تجھے اس کی اجازت نہیں ہے. یہ انفاق میں کیا ہوتا ہے کہ ٹوٹل بندہ جو ہے وہ بندوں کے ساتھ محبت اور شفقت، اس کی ضرورت کو محسوس کر کے جب خرچہ کرتا ہے تو رب ذوالجلال بہت خوش ہوتا ہے. کتنا خوش ہوتا ہے؟ سیاستہ کی حدیث ہے، بارہا آپ نے سنا بھی ہے، کہ بندوں کی ضرورت کو بولتا ہے کہ اگر تم ان کی ضرورت پورا کرتے تو مجھے میری ضرورت پورا کرتے. وہ کھانا مانگا تم سے، تم نے کھانا نہیں دیا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم ان کو کھلاتا نا تو مجھے کھلاتا. تو بندوں سے پیار ہی کی وجہ سے تو یہ بات آئی کہ بندوں کی ضرورت کو وہ اپنی ضرورت کہتا ہے. لہذا یہ تیسری وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ داتا ہے اور لیکن ہم سے کہتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. چوتھی چیز، اسلام آیا ہے، غور سے سنیے گا، اسلام آیا ہے اس دنیا میں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، پورے ادیان پر دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، دین مغلوب ہونے کے لیے آیا نہیں ہے. دین غالب ہونے کے لیے پیسے کی سخت ضرورت پڑتی ہے. یہ جو انفاق کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اگر دین قائم ہے، یعنی اگر اسلامی حکومت قائم ہے تو اسلامی حکومت کو رن کرنے کے لیے نہ جی ایس ٹی لگائی جا سکتی ہے، نہ انکم ٹیکس لگایا جا سکتا ہے، نہ سیل ٹیکس لگایا جا سکتا ہے. آپ اندازہ کریں، سامان ہم خریدتے ہیں کہاں؟ دبئی سے. سامان پر جو بھی ان کا چارج ہے وہ بھی دیا گیا ہے اور اب ٹیکس بھی دیا گیا ہے. ہر ملک والے پھر ہم سے کسٹم چارج کرتے ہیں کہ آپ سامان کیوں لائے. بھائی پیسہ بھی دے چکے ہیں، ٹیکس بھی دے چکے ہیں، پھر تم کو ٹیکس اس کا دینا ہے. اسلام ان تمام ٹیکسوں کے خلاف ہے. اور 2.5% جو اس نے زکوٰۃ رکھی ہے، اس لیے یاد رکھیں جو لفظ انکم ٹیکس ہے نا، انکم ٹیکس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ انکم پر ٹیکس. زکوٰۃ ویلتھ ٹیکس ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ آپ کی پوری پراپرٹی پر ہے. وہ 2.5% لے کر کے زکوٰۃ کو حکومت چلا کر کے دنیا میں دکھلایا گیا کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ وہ زکوٰۃ لے کر کے نکلے کہ کوئی خاص آدمی مل جائے پریشان، ہم زکوٰۃ دے دیں، اور زکوٰۃ لینے والا نہیں ملا. اگر 2.5% سے ایسی سچویشن ہو سکتی ہے، یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا بیوہ فنڈ اور سینئر سٹیزن فنڈ، یہ سارے فنڈ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں لاگو کر دیے تھے. کس سے؟ وہی 2.5% سے. سارے فنڈ چالو تھے. بچے کے بارے میں وظیفہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ بچہ جب دودھ چھوڑ دے تو اس کا وظیفہ چالو ہو جاتا تھا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو.
تو بعض عورتوں نے بچے کو جلدی دودھ چھڑانا شروع کر دیا تاکہ وظیفہ جاری ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی وظیفہ جاری کر دو، مائیں دودھ نہ چھڑائیں. یہ سب کہاں سے کیا گیا تھا؟ 2.5% سے ہی کیا گیا تھا. تو دین کے قائم کرنے کے لیے انفاق کی ضرورت ہے. چاہے دین نہیں قائم ہے تو اس کے اسٹرگلنگ کے لیے، کوشش کرنے کے لیے پیسے وہ پیسہ آئے گا کہاں سے؟ وہ بندوں سے انفاق. نمبر 2، اگر اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت کو رن کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے. 5ویں بات، بندہ جب مال خرچ کرتا ہے، وہ بندہ نہیں، پہلا والا آپ کو بتایا نا مسجد میں افطاری کرا دیں گے اور مسجد میں، وہ والے نہیں. جو اللہ کے لیے خرچہ کرتے ہیں ان کے اندر سے چند چیزیں، جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں تزکیہ نفس ہوتا ہے، یعنی دل کی صفائی ہوتی ہے. اسی لیے زکوٰۃ کا مطلب ہی ہوتا ہے صفائی کے. اگر صحیح معنی میں اللہ کے راستے میں بندہ پیسہ خرچہ کرتا ہے تو ایسا شخص بخیل نہیں ہو سکتا. نمبر 1، بخل سے نجات ملتی ہے. اور بخل کتنی بڑی چیز ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ البخیل قریب من النار و بعید من الجنہ. جنت سے بہت دور ہوتا ہے اور جہنم سے بہت قریب ہوتا ہے. بخیل جو حرص کی تمنا ہے. جب نبی کریم، یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں پرابلم دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی ہے. صحیح حدیث ہے، کئی کتابوں میں نقل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ چاروں طرف سے تمہارے اوپر لوگ ٹوٹ پڑیں گے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، کیا ہم نمبر میں بہت کم ہوں گے، یعنی تھوڑے ہوں گے کہ لوگ ٹوٹ پڑیں گے؟ اور کہا ایسے ٹوٹیں گے کہ جیسے دسترخوان لگایا جائے اور خوب بھوکے ہو لوگ، آپ کتنا بھی کنٹرول کریں لوگ بیٹھ جائیں گے، شروع ہو جائیں گے کھانا. ایسے ٹوٹ پڑیں گے تمہارے اوپر. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہماری گنتی کم ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، گنتی میں تم بلہ کیوں ہوں گے، بہت ہوں گے، لیکن تمہارے اندر الوہن داخل ہو گیا ہوگا. صحابہ نے پوچھا کہ رسول یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 2 چیزیں تمہارے اندر داخل ہوں گی لہذا لوگ ٹوٹیں گے. نمبر 1، حب الدنیا، دنیا بنانے کی فکر. سب جو انفاق نہیں کرتا ہے وجہ کیا ہے؟ اس کو یہ نظر آتا ہے کہ جب میں 100 روپے میں سے 50 روپے دیتا ہوں تو میرے پاس 50 روپے ہی بچتا ہے. کیونکہ میتھمیٹکس جانتا ہے، سمجھ میں آتی بات کہ 100 میں سے جب 50 دیا گیا تو بچا کتنا؟ 50 بچا. اسلامی لحاظ سے اگر اس کی مینٹلٹی صحیح ہوتی تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جو تمہارے پاس بچ گیا ہے نا یہ ختم ہو گیا ہے، اور جو تم نے دے دیا ہے وہ باقی ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ تو عجیب و غریب منطق ہے نا. اگر کسی کو سمجھاؤ گے بولے گا یار دیوانے آدمی، میں جب 50 روپیہ جیب سے نکال کے دے دیا وہ تو خرچہ ہو گیا، وہی تو ختم ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی اس کے پیچھے بڑا راز ہے. وہ راز کیا ہے؟ وہ 50 روپے جو آپ نے اپنی جیب میں رکھا اور ذاتی طور پر استعمال کیا، اس کا فائدہ آپ کو کتنے دن ملے گا؟ زیادہ سے زیادہ 70 to 80 ایئرس. لیکن وہ جو 50 تم نے اللہ کو دے دیا اس کا فائدہ ہمیشہ ہمیشہ ہوگا، تو وہی باقی رہنے والا ہوا نا. اس بنیاد پر یہ بات کہی گئی کہ جو تم نے دے دیا وہ باقی ہے اور جو تم نے رکھ لیا وہ خرچہ ہو گیا. تو یہ جب بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو لالچ ہے، حرص ہے، بخل ہے، حب الدنیا اور دنیا کی محبت. اور دوسری وجہ آپ نے فرمائی موت سے ڈرنا. کسی آدمی کی موت آج تک 1
सेकंड पहले नहीं आई है। हर आदमी को अपने वक्त पर ही मरना है। आपने देखा होगा बाल लोग ऐसे भी हैं दुनिया में 10 साल से आईसीयू में हैं, सब कुछ डेड है तकरीबन, लेकिन सांस ले रहे हैं। क्यों? अभी उनका रिस्क बाकी है। वो एक कतरा ग्लूकोज का भी अगर बाकी है, जब तक वो नहीं ले लेंगे तब तक कोई भी मरेगा नहीं। इसीलिए वो जिंदा है, वरना उसकी जिंदगी का गोया जिंदा लाश है वो, लेकिन उसका रिस्क का भी क्या है, बाकी है, लिहाजा हो। तो लिहाजा आपने फरमाई ये 2 वजह है। तो जब आदमी अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा तब उसके अंदर से कम हुब्बुद दुनिया तो जरूर निकलेगी। और हुब्बुद दुनिया जब निकल जाती है, सबसे ज्यादा हुब्बुद दुनिया हबीब मुस्तफा के दिल से निकली। हबीब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी हुब्ब दुनिया निकाले। वो तो कहिए कि आपने उस हुब्बुद दुनिया को वाजिब का दर्जा नहीं दिया, वरना पूरी उम्मत क्या होती, उसी में आ जाती। हबीब मुस्तफा हमेशा उम्मत का ख्याल रखे, लेकिन आपने जाती तौर पर क्या किया, कभी भी जिंदगी में हबीब मुस्तफा के ऊपर ज़कात फर्ज नहीं हुई। क्यों? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर मुझे ओहद के पहाड़ के बराबर भी रब्बे दुल जलाल सोना दे दे तो मैं ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के अंदर खर्चा कर दूंगा। कितने दिन में? 3 दिन के अंदर अंदर मैं अल्लाह के रास्ते में खर्चा कर दूंगा, क्योंकि माल ही तो हुब्बुद दुनिया पैदा करता है ना। हलमिन मजीद, हमेशा ज्यादा ज्यादा ज्यादा। जब दुनिया समाती है तो ऐसा होता है। फिर आप, बहुत से लोग चाहते थे हबीब मुस्तफा सय्यदुल अंबिया हैं, ऐसे रहना चाहिए वैसे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, क्या रखा है यार इस दुनिया में, कुन फी दुनिया कअन्नका गरीब, ऐसे जिंदगी गुजारो यार जैसे अजनबी आदमी की जिंदगी गुजारता है। अवाबिरी सबील, या ऐसे गुजारो कि जैसे रास्ता चलता हुआ। यहां तो हाईवे इतने अच्छे नहीं हैं। अरब दुनिया में जब चलते हैं लोग, ढाबे पे रुककर चाय लेने के बजाय कहते हैं चाय पार्सल दे दो। उनको मालूम है मुझे जाना है, मेरे मंजिल आगे है। चाय पीते रहते हैं, गाड़ी चलाते रहते हैं। ये आबिर सबील है, क्योंकि उसका मंजिल, ऐसे ही मोमिन की मंजिल जो है वो आखिरत है। आपने फरमाया कि मेरी मिसाल ऐसी है। लिहाजा ये 6ठी वजह है। और 7वीं वजह कि अल्लाह ने माल क्यों तलब किया है, वो देखना चाहता है कि मैंने दिया था और मेरे देने के बाद इसकी माल के बारे में पॉलिसी क्या, इसका है या मेरा है। आपने देखा होगा, कभी बाजार जाइए, जाते ही रहते हैं, नसीहत के तौर पे बाजार जाइए, 2 दुकानें हैं, सेम डेकोरेशन से दुकान लगी हुई है। एक पर कस्टमर खड़े हैं, दूसरा खाली है। रेट भी वही है, कंपनी भी वही है, सब कुछ वही है। आखिर उसका जो चल रहा है उसकी क्या वजह है? आपका साथी, दूसरी मिसाल दे, आपका साथी आपसे ज्यादा पढ़ने में अच्छा था, ज्यादा अच्छे नंबर लिया है? वो बेचारा फुटपाथ पे टहल रहा है और आप मर्सिडीज से घूम रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या, इसके पीछे राज क्या है? ये परवरदिगार आलम ने तुमको देकर आजमाया है, उसको लेकर आजमाया है। तुम्हें दिया है कि देखें देने के बाद किस मेंटेलिटी से ये काम करता है, और जिनसे ले लिया है उसको देखता है कि अगर मैंने ले लिया है तो मेरे लेने पर ये सब्र कितना करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, आपने सुना होगा कि घर में फाका था, है नहीं? सुना है नहीं सुना? ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ कि सैयद, गौर से सुनिए, ये बात याद आ गई। सैयदुल अंबिया अगर किसी से कह देते कि आज मेरे घर में फाका है,
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ سکتے تھے. تو کتنا غلہ آتا کہ پوری زندگی کھاتے اور ختم نہیں ہوتا. لیکن حبیب مصطفیٰ نے کسی سے زبان نہیں کھولا کہ آج گھر میں چولہا جلنا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی شکایت کسی سے نہیں. رب نے ڈالا ہے ہم برداشت کریں گے. حضرت عائشہ فرماتی ہے نا کہ میرے گھر میں چولہا نہیں جلا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کس کی بیٹی ہیں؟ ابو بکر کی بیٹی. اپنے باپ سے نہیں بولی ہے کہ ابا ہماری بیٹی تو اگر ذرا سے پریشانی تو کھٹ سے کس سے ابا ایسا ہو گیا. ان کے گھر میں اس سے بڑی پرابلم کیا ہوگی؟ کھانا تو بیسک ریکوائرمنٹ ہے نا. حضرت عائشہ کے گھر میں چولہا نہیں جلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں اور باپ کو بیٹی اطلاع دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر رب نے ڈالا ہے تو ہم اس کو برداشت کریں گے. تو کسی کو لے کے آزماتا ہے اور کسی کو دے کے آزماتا ہے. یہ سوال آپ کے ذہن میں آتا ہوگا نا کہ حضرت عائشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اگر ان کو بتا دیتے تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا. حضرت عثمان غنی داماد ہیں, مدینہ والوں کو اکیلے کھلا سکتے ہیں, اتنا پیسہ ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے میری پراپرٹی کتنی ہے. اگر ان کے کان میں اطلاع چلی جاتی تو آپ اندازہ کر لیجئے. ابھی میں کہہ دوں کہ آج میرے گھر میں چولہا نہیں جل پائے گا, میرے پاس کچھ, آپ ایمانداری سے بتائیے کیا حالت ہوگی. جس کو جو سمجھ میں آئے گا وہ لا کر کے مولانا کے گھر میں جانا ہے, ڈالنا ہے. سید الانبیاء اگر یہ بات بول دیتے تو کیا کیفیت ہوتی. لیکن نہیں, یہی سکھایا ہے کہ ہم نے اگر لیا بھی ہے نا تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہاری کیفیت کیا ہے. تو جن کو دیا ہے نا وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کو دیا ہے اس لیے کہ ہم خوش ہیں, نہیں, آزمائش ہے. جن سے لیا ہے وہ بھی نہ سمجھیں کہ ہم سے رب ناراض ہے, وہ بھی آزمائش ہے. تو کسی کو دے کے آزماتا ہے, کسی کو لے کے آزماتا ہے. آخری بات اس کی فضیلت کے بارے میں, یہ تو جب آنکھ بند ہوگی اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں تب معلوم ہوگا کہ واقعی میں کیا کام ہم نے کیا. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب کوئی واقعی میں اللہ, غور سے سنیے گا, بہت پیاری حدیث ہے, جب کوئی واقعی میں اللہ کے لیے کسی جگہ پر خرچ کرتا ہے تو رب ذوالجلال کہتا ہے کہ میں اس کو اپنے رائٹ ہینڈ سے لیتا ہوں کہ اس کے دل میں میری قدر ہے, میرے بندوں کے لیے اس کو اتنا زیادہ اندر سے تکلیف ہے. کہتا ہے میں اس کو داہنے ہاتھ سے لیتا ہوں اور لے کر کے سمجھانے کے لیے, ہم کو حدیث قدسی ہے, حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ ان کو بتاؤ کہ جیسے تم اپنے گھر میں بچڑا پالتے ہو, بچہ اور بڑا ہو جاتا ہے, میں اس چھوٹی سی اس رقم کو, اس انفاق کو میں پالتا ہوں. اور آپ نے فرمایا کہ اتنا بڑا کر دیتا ہوں جیسے پہاڑ, اور کسی پہاڑ کا نام نہیں لیا گیا یہاں, کیونکہ جس پہاڑ کا نام لیا جاتا وہ لمیٹڈ ہو جاتا. آپ نے فرمایا, یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے, کہ میں اس طریقے سے پالتا ہوں اس کو جیسے پہاڑ. جب وہاں پہ آنکھ ہماری بند ہوگی اور وہ جو تم نے 10 روپے دیا تھا وہ پہاڑ کے مانند جب وہاں نظر آئے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کتنی بڑی چوک کی ہے اور کہاں ہم سے مسٹیک ہوئی ہے. یہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے بہت خرچہ کرنے والی تھی. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا, ام سلمہ گن گن کے نہ دینا, گن گن کے دو گے تو اوپر والا بھی گن گن کے دے گا. آپ نے فرمایا اگر روک لو گے
तो ऊपर वाला भी रोक लेगा। ऊपर वाला तो दे रहा है ताकि तुम देते हो ना, इसलिए तुमको दे रहा है। तो गिन गिन कर, हमारे ताया मौलाना इरशाद अलैहि रहमा कभी पैसा गिनते नहीं थे। उनकी एक किताब थी मुनाजात मकबूल, उसमें रखते थे, और जिसको भी घर में जरूरत होती, मैं भी जब पढ़ता था तो मैंने एक दिन कहा कि मुझे पैसे चाहिए। उन्होंने कहा मैं किसी को पैसा देता नहीं हूं, वही बैंक है मुनाजात मकबूल। उनको ये नहीं मालूम होता था कि पैसे इसमें कितने हैं और कितने निकले हैं। जब मैंने कहा कि आपको कैसे पता चलता है, उन्होंने कहा नहीं, हदीस में आता है गिन के दोगे गिन के आएगा, लिहाजा मैं गिन के रखता ही नहीं हूं। सबके बस का नहीं, आप नहीं करिएगा, ऐसा दुकान बंद हो जाएगी। उतनी ईमानी हरारत भी चाहिए, वो उतनी कुव्वत भी चाहिए। बर्बाद न कर दें अपने आप को मेरी तकरीर सुन करके। समझ आ रही बात? हाँ। तो उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया। एक बात और भी मालूम नहीं आपको, ये बात मालूम है कि नहीं, जोड़ा जोड़ा देने की बहुत फजीलत आई है। कोई भी चीज दें, जोड़ा दें। जोड़ा समझते हैं? 2 पीस। मिसाल के तौर पर एक बच्चे को आप शर्ट देना चाहते हैं तो शर्ट के साथ नीचे का भी दे, पैजामा दें, पैंट जो भी दें, जोड़ा दें। जोड़ा देने की बड़ी फजीलत आई है। अच्छा, जोड़ा जो चीज भी खर्च किया जाता है वो इंफाक है। बाद लोगों ने तशरीह की है, वो जो हदीस है कि क़यामत में जो दरवाजे हैं, जन्नत के अलग अलग दरवाजे हैं, आप रोजेदार हैं तो रोजेदार को वहां का जो फरिश्ता इंचार्ज जो बुलाएगा, ये जो लोग जोड़ा जोड़ा दिएंगे, बात लो हदीस में आता है कि सारे दरवाजे वाले बोलेंगे भैया इधर से आ जा, हमारे दरवाजे से जन्नत में आ जा। तो जोड़ा देने की बड़ी फजीलत है, समझे? कोई भी चीज दें, जोड़ा दें। ये एक रवायत है जो आपके सामने नकल करना चाहते थे। सदक़े के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्तदरक हाकिम की रवायत है, अला शर्त सहीहैन है, फरमाते हैं कि सदका बलाओं को टालता है। सदका क्या करता है? बलाओं को टालता है। बलाओं को क्यों टालता है? सदके में क्या ताकत है? नहीं। तुमने अल्लाह के बंदे की प्रॉब्लम को सॉल्व किया ना, इसलिए रब्बे जुल जलाल तुम्हारे ऊपर आने वाली प्रॉब्लम को हल करता है। कि तुमने मेरे बंदे की प्रॉब्लम को हल किया, उसके मसले को हल किया, मैं तुम्हारे मसले को हल करूंगा। लेकिन एक बात यह जो आप बात आ गई ये बता दे रहे हैं, ये जो आप समझते हैं कि जान के बदले में जान दे दें तो मुसीबत टल जाती है, ये हिंदुआना अकीदा है। ये बलि का जो कॉन्सेप्ट है ना, बलि देना, बल समझते हैं ना, दबा करना, इसकी जान अगर ले ली जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी। ये इस्लामी कॉन्सेप्ट नहीं है। ले जाकर के मदरसे में बकरा देते हैं, वो ये समझते हैं, और फिर उसको छुलाते हैं, मालूम नहीं क्या क्या स्टाइल मारते हैं। लेकिन ये इस्लामी तरीका नहीं है। इस्लामी तरीका ये है, अच्छा एक आदमी को आपने बकरा दे दिया गोश्त का, अगर आप पैसा देते तो वो कई एक प्रॉब्लम को अपनी हल कर लेता ना बेचारा। अब तो ले दे करके उसको गोश्त ही खाना है, अगर गरीब होगा तो फ्रिज भी नहीं होगी तो क्या करेगा बकरा वो। लिहाजा सदका बलाओं को टालता है, ये भी एक फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिरमिज़ी की रवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रब कितना भी नाराज हो तुमसे, अगर तुमने सदका दे दिया तो रब की नाराजगी को सदका ठंडा कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके बंदे से आप ये भी आजमा के कभी देख लें, किसी के आपके बाजू वाले से आपकी बन नहीं रही है, लड़ाई होती है, आप कुछ ना करें, बाजू वाले के बच्चे से प्यार करें, उसका गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा, वो तुमसे प्यार करने लगेगा और लड़ाई तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तो रब को ये गुस्से को टालता है। एक बात और बताता हूं, मेरे इल्म में, मैं एक तालिब इल्म हूं, हमेशा तालिब इल्म ही रहते हैं लोग, मेरे इल्म में कुरान में कोई ऐसी आयत नहीं है कि जिसमें यह कहा गया हो कि मुसलमान जहन्नम में जाएगा। नहीं समझे? जहां पर भी जहन्नम का जिक्र है, अगर आप आगे पीछे देखेंगे तो वहां पर काफिर का, कुफ्र का
ایسی چیزوں کا ذکر ہوگا جس کے بعد جہنم کا ذکر ہوگا. لیکن ایک آیت ایسی ہے انفاق کے بارے میں کہ جو لوگ یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فتقوى بها جباههم، یہ لمبی آیت ہے کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا جمع تو سب کیے ہوئے ہیں، کس کے گھر میں سونا چاندی نہیں ہے؟ سب کے گھر میں بھلے 1 تولہ ہو. تو یہ تو سب لوگ اس آیت کی مصداق ہو جائیں گے. فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لانفسكم، اس سے پیشانیاں داغ دی جائیں گی، پیٹھیں داغی جائیں گی. یہ مسلمان ہی سے خطاب کیا جا رہا ہے جس میں جہنم کی بات کہی گئی ہے. بقیہ قرآن مجید میں جتنی بھی برائیوں کا ذکر ہے وہاں پہ سب کیا ہے؟ آگے پیچھے کافر کا ذکر ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. لہذا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں. اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا، تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس پیسے نہیں بچے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک شعر، سرور کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، سرور کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ٹریڈ تھا، جو بزنس تھا، وہ 50% اکیلے تھا. 50% میں سارے مکہ والے شامل تھے. لیکن جب انہوں نے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک بنا دیا کہ آپ جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں، تو جب ہجرت کے لیے جانے لگے اور یہ تھا کہ اب ہجرت کی پرمیشن ملنی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹنی اچھی رہنی چاہیے. اس اونٹنی کے خریدنے کے لیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے نہیں تھے. اتنا خرچہ کیا، اتنا خرچہ کیا. لہذا اللہ کے رسول نے جو بات فرمائی کہ لوگوں، آخری بات کہہ رہا، اب لوگوں اپنے آپ کو بچا لو جہنم سے، ولو بشق تمر، بھلے کھجور نہیں، ایک کھجور کو 4 حصے میں کرنے کے بعد ایک ٹکڑا دے کر کے بھی بچ پاتا ہے تو اپنے آپ کو بچا لو. اتنا رب ذوالجلال انفاق کرنے سے خوش ہوتا ہے. لہذا رمضان کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندوں کو، اور ایسا کریں کہ معلوم نہیں ہو. وہ جو یتیم کو کتنی فضیلت آئی ہے، کسی طے کر لیں، ٹارگٹ بنائیں، تلاش کریں. ایک یتیم کی کو نیا کپڑا دلا دیں اور اس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میرے ابا نہیں ہیں لیکن ابا کی طرح لوگ آج بھی موجود ہیں. یہ اگر اس نے سوچ لیا نا، آپ کا ہمارا بیڑا پار ہو گیا. ایک بیوہ ہے، اسے معلوم ہے کہ بچے کا انتظام نہیں ہے، تحقیق کریں. یہ انتظار میں نہ رہے کہ کوئی مجھ سے بولے تب میں کروں، تب تو فقیر ہو گیا ہو. ہماری ذمہ داری ہے اپنے محلے میں، اپنے رشتہ دار میں، کہ کون آدمی کس چیز کا محتاج ہے. بہن کے گھر میں فریج نہیں ہے مثال کے طور پر ہے، اور آپ مالدار ہیں، عید کے نام پر بہن کو فریج دے دیں. بہن کپڑا دھل دھل کے پریشان ہے، بھائی کی بیوی پریشان ہے، ہماری بیوی انجوائے کر رہی ہے، ایک مشین دلا دیں. یہ ساری چیزیں ہیں جنت حاصل کرنے کے طریقے. کسی غریب کو دیکھیں، ایک بڑی تعداد پریشان ہے بہت سی چیزوں سے، اور ہم انجوائے کر رہے ہیں. آپ کو انجوائے کرنے کے لیے اللہ نے دیا ہے، شکر ادا کریں. اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے. اوپر والا بنایا ہے نا، شکر ادا کریں مالک کا. ایسا بھی وہ کر سکتا تھا کہ آپ یہ والے بن جاتے اور نیچے ہاتھ پھیلاتے. اس نے آپ کو عزت بخشی ہے،
رب ذوالجلال نے فضل عطا کیا ہے، لہذا اللہ کے راستے میں جتنا ہو سکے خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 2 منٹ اور بیٹھے رہیں، بہت نوازش ہوگی۔ دو بات کرنی ہے آپ سے۔ پہلی بات تو اپنے مدرسے کے بارے میں کرنی ہے کہ مدرسہ، دیکھیں میں ہبلی والوں سے خاص کہنا چاہتا ہوں، میں دوسری جگہ تو جھوٹ بول سکتا ہوں کہ میں یہ کر رہا ہوں، تیر مار رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، لیکن میں ہبلی والوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں اس کے پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ میں اب تھک گیا، میری جتنی طاقت تھی میں نے سب مدرسے میں جھونک کر کے مدرسے کو جہاں تک پہنچا سکتا تھا پہنچا دیا ہوں۔ اب آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مدرسے کو آگے بڑھائیں۔ تعلیم کے لحاظ سے بھی وہ ہم کر رہے ہیں جو ہماری صلاحیت ہے، لیکن میں بھی بہت، میری اچھی آمدنی ہے اللہ کے فضل، لیکن میں بھی آج تک صاحب نصاب نہیں ہوں۔ میں نے آج تک زکوٰۃ نہیں دی ہے کبھی بھی۔ یہ ایک الگ بات ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ کروڑ پتی ہے، لیکن میں آج تک زکوٰۃ نہیں دیا ہوں۔ زکوٰۃ ہماری بیوی دیتی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، میں نہیں، میرے پاس زکوٰۃ کا نہیں۔ لہذا میں آپ سے بہت دردمندانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ میں اب اندر سے بہت پریشان ہوں۔ اب دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب شاہین گروپ آف انسٹیٹیوٹ نے 50 مدارس کو ٹارگٹ بنایا ہے کہ یہ 50 مدرسے والے وہ طلبہ جو حافظ ہو گئے ہیں اور تعلیم ڈسکنیکٹ کر دیا ہے، ان لوگوں کے لیے انہوں نے 2 سال میں، چاہے وہ الف بے پڑھے ہوں یا نہیں پڑھے ہوں، 2 سال میں وہ حافظ کو SSLC کا ایگزام دلا دیں گے۔ میں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، ایک آدمی کو ABCD نہیں آتی ہے اور وہ 2 سال میں SSLC کا ایگزام دے لے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بیدر آئیے اور آ کر کے ڈائریکٹ ان بچوں سے انٹرویو لے لیجیے جو لوگ 2 سال میں SSLC کا ایگزام دینے جا رہے ہیں۔ میں یہاں سے بیدر گیا، 20-25 دن پہلے کی بات ہے، اور میں نے ان بچوں سے انٹرویو لیا۔ اکثر و بیشتر نے کہا کہ میں الف بے بھی نہیں جانتا تھا، میں صرف حافظ تھا۔ تو ان بچوں پر انہوں نے محنت، وہ ایک نظام ہے ان کا، ایک سسٹم ہے، اور اس سسٹم میں 2 چیزیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہیں۔ پہلا، کسی بھی بچے کو موبائل رکھنے کا اختیار نہیں ہے، نمبر 1، کیونکہ زیادہ ٹائم کہاں اسٹوڈنٹ کھپا رہا ہے؟ موبائل میں نا، موبائل۔ دوسرے، کسی بھی آدمی کو کیمپس سے باہر جانے کا اختیار نہیں ہے، تو ایک ہی کام ہے، پڑھنا، کھانا، نماز پڑھنا۔ تو میں بہت متاثر ہوا کہ اگر ایسے بچے جو حفظ کر کے عالم نہیں بن رہے ہیں اور ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں اور اصلی تعلیم کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے آ کر کے انہوں نے وزٹ کیا کیا ہمارے مدرسے کا جو سسٹم تھا رہنے کا، اس سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بہت مدرسے میں نے دیکھے، لیکن آپ نے جس لحاظ سے انتظام کیا ہے تو آپ کے مدرسے کو بھی ہم شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اب 100 بچوں کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ بچے ہوں گے اور ان کا سارا خرچہ، مطلب ٹیچر وہ فراہم کریں گے ٹوٹل، میں سیلری کے ساتھ، ہم کو سیلری نہیں دینی ہے، ٹیچر کو رہنا، وہ کہہ رہے ہیں رہیں گے، ہم ان کے کھانے کا بھی خرچہ دیں گے، آپ صرف بچوں کو سنبھالیں۔ تو 100 بچوں کے رہنے کے لیے جگہ چاہیے، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہ بھی آپ سے اپیل ہے، بہت بڑا بجٹ ہے، لہذا میں زیادہ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ میں اندر سے بہت پریشان ہوں۔ میری کوئی پریشانی الحمدللہ ذاتی طور پر نہیں ہے، میں ویل سیٹلڈ ہوں، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، بہت سکون رکھا ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میں نہیں کہنا چاہتا، آپ کو بتاؤ، میں کسی تقریر کا 1 پیسہ نہیں لیتا۔ میرے ساتھ جو رہتے ہیں
लोग मजबूर हो करके दे देते लिफाफा, आकर मदरसे का की रसीद बना के भेज देते हैं, जो साथ में गए रहते हैं उनको दे देते हैं 200-400-500 रुपए के आप खा लें। मैं एक पैसा, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है, मैं उसका शुक्र अदा करता हूं। मैं मदरसे से कोई तनख्वाह आज तक नहीं लिया हूं, कोई तनख्वाह मैं नहीं लेता हूं, सिर्फ लिल्लाह फिल्लाह। लिहाजा आप मेरे जज्बात की कदर करें, समझे। मैंने प्रोग्राम में भी कहा था कि मैं जब मर जाऊंगा तो हुबली वाले सोचेंगे कि कोई आदमी पैदा हुआ था और मर गया। तो कबल इसके कि मैं उड़ जाऊं और हालात ऐसे हों, उससे पहले आप जो है वो हमारी कदर करें। और कदर से मुराद यही है, अल्लाह के दीन के लिए जो कुछ हो रहा है उसमें आप हमारा पार्टिसिपेट करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। तो दोनों बातें मैंने ऐलान कर दिया। यह पर्चा में भी यही बात थी कि सारे बच्चे उसमें जो रखे जाएंगे फ्री, कोई भी पैसे का मामला नहीं है। तो आपके कोई जानने वाले हैं तो आप उनका एडमिशन भी करा सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पर सारी बातें हैं, मैं 2 दिन में डिटेल भी भेजने वाला हूं। तो इस तरीके से आप इसको करें, और ताकि जो है मुसलमान वैसे भी परेशान हैं तो एजुकेशन के लिहाज से आगे बढ़ें। अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। बाहर आज हमारे लोग जो है वो दोनों गेट पर मदरसे पे रहेंगे। जो लोग यहाँ रसीद वगैरह कटाना चाहते हैं मैं यहाँ रहूँगा। बहरहाल आपसे ताउन की अपील है। जज़ाकल्लाहु खैर।